الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں ذات باری تعالیٰ سے متعلق درس قرآن چل رہا تھا، اور جس آیت کریمہ پر ہم درس کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 48 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائے پر غور و تفکر کی دعوت دی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ کیا یہ لوگ اس چیز کی طرف نہیں دیکھتے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا کہ اس کا سایہ دائیں جانب بائیں جانب مائل ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یعنی دائیں بائیں مائل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہوئے، اور یہ سائے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائے پر بھی غور و تفکر کی دعوت دی ہے کہ یہ بھی ایک حیرت انگیز چیز ہے، اس پر غور کریں۔ جب چیزوں کا سایہ بنتا ہے نظر آتا ہے، لیکن یہ لطیف چیز ہے، کثیف نہیں ہے۔ سایہ بنتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ سایہ کو یوں پکڑ لیں آپ ہاتھ سے، یا یوں آپ نے ہاتھ مارا ہو تو ہاتھ ٹکرا گیا ہو؟ نہیں، لیکن نظر آتا ہے۔ انسان سے بعض اوقات اس کے قد سے بہت آگے نکل جاتا ہے، بعض اوقات بہت چھوٹا بن جاتا ہے، جیسا روشنی اوپر سے ڈالیں گے ویسا سایہ بن جاتا ہے۔ اور جیسے ہم نے پچھلی دفعہ کہا، بعض چیزوں کا سایہ بنتا ہے، بعض چیزوں کا بالکل بھی نہیں بنتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پر، اس کی قدرت پر، کہ وہ کیسا قادر مطلق ہے۔ چاہے تو ایک چیز کو پیدا کرے، اس کو سایہ نہ رکھے، چاہے پیدا کرے اور سایہ رکھ دے، کسی کا بڑا سایہ کسی کا چھوٹا سایہ۔ اور سایہ کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں باقاعدہ سجدہ ریز ہوتا ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے۔ تو اس لیے ہم نے آپ کو بارہا عرض کیا، پچھلے کئی پروگرام میں بھی ہم یہ سوچ دے رہے ہیں کہ ہم جب کسی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر کوئی ہمیں نماز کی تلقین کر رہا ہے، روزے کی تلقین کر رہا ہے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی تلقین کر رہا ہے، بس وہ بڑا شخص کامل ہے اور بہت ہر چیز کی ہمیں گویا کہ دعوت مل گئی۔ لیکن حقیقتاً اگر کوئی صرف اسی پر اکتفا کر رہا ہے تو بہت معذرت کے ساتھ کہ اس نے کبھی بھی آپ کو پورے قرآن پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دی ہی نہیں ہے، بہت معذرت کے ساتھ، کیونکہ یہ آیتیں ہمیں کہہ رہی ہیں کہ ان چیزوں پہ غور و تفکر کرو۔ کیا آپ نے کسی جس سے بھی آپ ہدایت حاصل کر رہے ہیں، انہوں نے کبھی آپ کو سائے پر غور و تفکر کی دعوت دی ہے؟ اگر نہیں دی تو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ معاذ اللہ کہ ان کی تربیت میں کوئی نقص ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ انہوں نے قرآن کی ایک دعوت کو آپ تک ابھی تک نہیں پہنچایا۔ تو یہ خدا نخواستہ کسی کے، پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ تحقیری پہلو نکالنا مقصود نہیں ہے، لیکن یہ آپ کو سمجھانا مقصود ہے کہ غور و تفکر فرمائیں کہ بعض اوقات انسان کسی کی تبلیغ کو، کسی کے دعوت فکر کو کامل سمجھ کے قبول کر رہا ہوتا ہے، لیکن کامل سمجھ کے قبول کرنے کے بعد وہ اپنے تلاش اور جستجو کے سلسلے کو موقوف کر دیتا ہے اور سمجھتا ہے بس میں کامل ہو گیا، میرے تفکر، میرا غور، میری عبادت، میرا عمل، میرا تقوی یہ کافی، بس پورا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وہ ضرورت محسوس نہیں کرتا مزید چیز کی۔ لیکن قرآن ہمیں دعوت دے رہا ہے، اور میں یہی آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات ہمیں ایک ناقص عبادت کے اوپر، ناقص سے مراد کم عبادت، ناقص سے مراد کم تر عبادت نہیں ہے، کہ کامل عبادت یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکام پر عمل کرے تو کاملیت پیدا ہوگی۔ اگر آپ بعض احکام کو چھوڑ کر بعض عبادات کو اختیار کریں تو ذات کے اعتبار سے تو وہ عبادت کامل ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن اس مجموعے کے اعتبار سے ابھی ناقص ہے، اس میں نقص ہے۔ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے 10 حکم بیان فرمائے، کوئی 8 پورے کرتا ہے تو ہم 10 کے مجموعے کو اگر عبادت قرار دیں تو پھر اس نے ناقص عبادت اختیار کی ہے، اس لیے کہ 8 عبادات اختیار کی، 2 کو چھوڑ دی۔ تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان آیات پر غور و تفکر کرنے کے بعد اپنے زاویہ فکر کو بدلیں، اپنی کیفیت کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں، اور تھوڑا سا وقت غور و تفکر کے لیے بھی نکالیے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ جہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت قرآن آپ نے عبادت کا تصور حاصل کیا، وہیں پر ایک تصور عبادت کو اور بڑھا لیجیے اگر نہیں بڑھایا تھا، غور و تفکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ کائنات میں مختلف چیزوں پہ غور و تفکر کرنے کے بعد اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا مزید یقین حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل قائم کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم وقت دیکھنے کا مزید تصور پختہ کرنا، یہ بہت ہی ضروری ہے اور بہت بڑی عبادت ہے، اس کی بھی عادت ڈالیے۔
چنانچہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 48 میں سائے پر غور و تفکر کی دعوت دی. اولم یرو، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں، الی ما خلق اللہ من شیء، اس شے کی طرف جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل، کہ اس کا سایہ مائل ہوتا ہے دونوں جانب، دائیں جانب بھی اور بائیں جانب بھی، سجدن للہ، سجدہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، وہم، اور یہ سائے، داخرون، جھکتے ہیں اس کی بارگاہ میں. تو لہٰذا اب آپ کو کبھی سائے پر بھی غور و تفکر کریں. جب آپ چل رہے ہو، ہم بعض اوقات کھیلتے تو ہیں، یوں ہلتے ہیں یوں ہلتے ہیں، سایہ بھی ہلتا ہے، ہنستے ہیں، مزہ آ رہا ہے، سایہ ہل رہا ہے دائیں بائیں. لیکن کبھی آپ نے غور و تفکر کیا کہ یہ کیسی اللہ نے عجیب چیز پیدا کی ہے. جسم ٹھوس، سایہ ٹھوس نہیں ہے. جسم نہیں سمٹتا، سایہ سمٹتا ہے، بڑھتا ہے. سایہ کو آپ پکڑ نہیں سکتے ہیں، جسم کو آپ پکڑ سکتے ہیں. دو چیزیں ہیں، ساتھ ساتھ ہیں، ایک کیسی لطیف، ایک کیسی کثیف، ایک چھوٹی، ایک بالکل ایک ہی سائز کی رہے گی، ایک بڑی چھوٹی ہوتی رہتی ہے. یہ اللہ کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں. انشاءاللہ غور کریں گے تو ذہن کے اندر اور وسعت پیدا ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا مزید یقین پیدا ہوگا. میرا رہنما کوئی اور ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت نمبر 30، 31، 32، 33 چار لگاتار آیات میں اس طرح کی تفکر کی دعوت دے رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ اولم یر الذین کفروا، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے جو کافر ہوئے. اب یہ کفار کی مذمت ہے کہ یہ بدبخت دیکھتے کیوں نہیں. اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ یہاں مسلمان بھی نہیں دیکھ رہا. بہت افسوس کی بات ہے، توجہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یر الذین کفروا، کیا نہیں دیکھتے وہ لوگ جو کافر ہوئے. کیا نہیں دیکھتے؟ ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ بے شک آسمان اور زمین بند تھے. ففتقناہما، تو ہم نے ان دونوں کو کھول دیا. بند تھے مطلب زمین جیسے بنجر ہوتی ہے پھر اس سے چیزیں اگنا شروع ہو جاتی ہیں. آسمان خشک ہوتا ہے، دھوپ نکل رہی ہے، بادل کا سایہ نہیں ہے، بادل آتے ہیں، بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے. یہ مقصود ہے کہ کیا وہ لوگ جو کافر ہوئے یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین، تمام آسمان اور زمین بند تھے، پھر ہم نے ان دونوں کو کھول دیا. وَجَعَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا. افلا یؤمنون، کیا پس وہ اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے ہیں. یعنی اب دیکھیں تفکر کے پہلے دعوت کہ غور کرو، تفکر کرو آسمان پر، زمین پر، کہ زمین کیسی بنجر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جب بارش برساتا ہے، پانی پہنچتا ہے، کیسے پودے نکلتے ہیں اور وادیاں سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں. اور وہ تو عرب لوگ ویسی جانور چراتے تھے، جانوروں کو وادیوں میں لے کر جاتے تھے، ان پہ تفکر کی دعوت دی اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب بلایا گیا. اللہ کے قریب بلانا صرف نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے ہی نہیں ہوتا. یہ ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، تفکر سے بھی ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے آسمان بالکل سورج سوا نیزے پہ جس کو کہتے ہیں چمک رہا ہے، ایک قطرہ بادل نہیں ہے آسمان پر، لیکن پھر اللہ کے حکم سے جب بادل جمع ہوتے ہیں اور بارش برستی ہے، سبحان اللہ، قربان جائیے، اتنے نرم بادل ہوتے ہیں کہ اگر آپ یوں ہاتھ ماریں تو ہاتھ گیلا ہو جائے گا اور بادل پھٹ جائے گا. یعنی بالکل ہلکا پھلکا روئی کے گالے کی طرح بظاہر، اور بڑا معمولی سے لگتا ہے. ہاتھ اگر آپ پھیریں، آپ کو موقع مل جائے تو نمی ہاتھ میں آ جائے گی، بادل ختم ہو جائے گا. لیکن یہی ہلکے پھلکے بادل ٹنوں وزنی پانی لے کر اڑ رہے ہوتے ہیں، ٹنوں وزنی پانی. اگر آپ کو کہا جائے مثلا ہمارا شہر کراچی ہے، پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اگر ہماری مطلب یہاں پہ انتظامیہ کو کہا جائے بھی ایک ساتھ آپ نے پورے کراچی کو دھونا ہے اور اس طرح کے ہر چپے چپے پہ ایک جیسا پانی گرنا چاہیے، کیا ہم دھو سکتے ہیں؟ اس جدید ترقی یافتہ دور کو حاصل کرنے کے باوجود ہم ایسے آلات بنانے سے عاجز ہیں جو پورے شہر کو ایک ساتھ دھو دے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے قربان جائیں کہ پورا شہر نہیں، بعض اوقات کئی شہر، بعض اوقات پورا ملک میں جب بارش ہوتی ہے ایک ساتھ ٹنوں وزنی پانی، منوں وزنی پانی گرتا ہے اور ایک ساتھ پوری چیزیں دھو دیتا ہے اللہ تعالیٰ. درخت دھل جاتے ہیں، مکان دھل جاتے ہیں، گلیاں دھل جاتی ہیں، صاف ستھرا ہو جاتا ہے پورا شہر اور یکساں رفتار سے بارش گرتی ہے. کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی عظیم نشانی نہیں ہے؟ اسی پہ غور و تفکر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت دے رہا ہے.
اور یہ جو پانی اٹھتا ہے، دیکھیے ہمارے جو سیوریج کا گندا پانی ہوتا ہے یہ گٹروں میں جاتا ہے، وہاں سے ندیوں میں پہنچتا ہے، چھوٹی چھوٹی ندیوں میں، پھر وہ نالوں کے اندر پہنچتا ہے اور یہ نالے سمندر میں گر جاتے ہیں، اس میں وہ گندا پانی مکس ہو جاتا ہے۔ لیکن سمندر کا پانی اتنا کثیر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا کا 3/4 پانی ہے، 1/4 حصہ خشکی کا ہے، اس میں وہ مکس ہو کر سب مل جاتا ہے۔ پھر خود سمندر کا پانی دیکھیں، اگر آپ چکر دیکھیں، انتہائی کڑوا تیز نمک والا پانی ہوتا ہے، لیکن یہ گندا پانی اس نمکین پانی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ پھر جب اس پہ دھوپ بنتی ہے، بھاپ بن کے وہی پانی اڑتا ہے، آسمان پہ پہنچتا ہے، پھر جب زمین پر گرتا ہے کتنا صاف شفاف پانی ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے بارش کے پانی میں کوئی اسمیل سونگھی ہو، بدبو آئی ہو، کوئی نمک آیا ہو، گندگی آپ نے محسوس کی ہو؟ نہیں، صاف ستھرا پانی۔ کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی عظیم نشانی نہیں ہے؟ کیا یہ ہمیں تفکر کی دعوت نہیں دے رہا کہ وہی پانی جو سمندر کے اندر تھا، کڑوا بھی تھا، گندا بھی تھا، ندی نالے میں تھا تو اس کی طرف دیکھنے کو دل نہیں چاہتا تھا، لیکن وہی پانی ایک پروسیس سے گزرنے کے بعد صاف شفاف پاکیزہ ہو کر اترتا ہے، اسی سے ہم ڈیم بھر لیتے ہیں، اسی سے پانی پھر ہمارے گھروں کے اندر پہنچتا ہے، اسی پانی کو ہم پیتے ہیں، لیکن نہ اس میں کوئی جراثیم ہوتے ہیں، نہ اس میں کوئی گندگی، نہ خرابی۔ بارش کے پانی کو جمع کر کے بوتل میں بند کر کے رکھ لیں، صاف ستھرا پانی ہے، بالکل جراثیم سے پاک پانی۔ تو یہ اب اندازہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی عظمت کی عظیم نشانیاں ہیں کہ جو رب ٹنوں وزنی پانی نرم و نازک بادلوں پہ اٹھانے پہ قدرت رکھتا ہے، ایک ساتھ بارش برسا کے پورے شہر کو سیراب کر سکتا ہے، اس کے خزانے میں کیا کمی ہوگی؟ اب یہ شکوہ شکایت کرنا کہ یہ اللہ تعالیٰ میں بھول گیا ہے، وہ تو مطلب اس کے تو شاید خزانوں میں معاذ اللہ کمی آ گئی ہے، کیا پرابلم ہے، یہ سب ہماری محدود سوچ کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اس چیز کا شدت کے ساتھ انکار کرتی ہے، اور کائنات میں موجود اللہ تعالیٰ کی قدرت پر موجود عظیم دلائل ہمارے صحیح رہنمائی فرماتے ہیں، بشرطے کہ ہم ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا ہے۔ دیکھیں پانی سے ہی تمام چیزیں زندہ ہوتی ہیں، اگر یہ پانی نہ ہو تو زندگی نہیں ہے۔ آپ کو سائنسدان بھی یہ بتائیں گے کہ ہاں پانی کے ہر چیز کی حیات کا تعلق پانی سے ہے۔ دیگر جو سیاروں پہ آج سائنسدان پہنچ رہے ہیں اور تحقیق کر رہے ہیں، وہ سب سے پہلے وہاں پانی کے وجود کو تلاش کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ پانی ہوگا تو زندگی ہوگی، پانی نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے۔ جو چیز ہمارا قرآن بیان کر رہا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے، اس حقیقت کو آج کی سائنس بھی تسلیم کرتی ہے۔ اس لیے وہ اگر کسی خطے پہ اترتے ہیں، وہ مخلوق کو نہیں ڈھونڈتے ہیں، کوئی چونٹی چونٹا نظر آ جائے، نہیں، بلکہ سب سے پہلے وہ پانی کی موجودگی کا اندازہ کرتے ہیں۔ اگر پانی موجود ہوگا تو بس حیات ہے۔ اب اس کے بعد اس یقین کے بعد تلاش شروع کریں گے کہ کون کون سی مخلوق ہے جو اس پانی سے زندہ ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن پانی سے ہی واقعی اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو زندہ کیا۔ آخر میں اللہ نے فرمایا افلا یؤمنون، کیا یہ کافر ایمان نہیں لاتے ہیں؟ یعنی اس دعوت فکر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس کا نتیجہ یہ قرار دیا کہ تمہیں مان لینا چاہیے اس غور و تفکر کے بعد کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق کائنات ہے، وہی کائنات کے نظام چلانے والا ہے، اور وہی رب اس قابل ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ معلوم ہوا کہ کائنات پر غور و تفکر کے بعد ایک کافر بھی ایمان لانے پر مجبور ہو سکتا ہے، اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کے دل میں بھی اللہ کی عظمت بیٹھ سکتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یقین حاصل کرنے کے بعد گمراہی سے بچ سکتا ہے۔ تو پھر ہم آپ سے کویسچن کرتے ہیں کہ اگر یہی تمام چیزیں ایک مسلمان اختیار کر لے تو نور علی نور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، اس کے بعد اگر یہ نعمتیں بھی وہ حاصل کر لے تو اس کی روحانی ترقی کتنی زبردست ہوگی کہ جب ایک کافر ان چیزوں پہ غور و تفکر کر کے دولت اسلام پا سکتا ہے تو دولت اسلام پا لینے والا غور و تفکر کر کے کتنے درجات کی بلندی کا سامان کر سکے گا۔ لیکن وہی افسوس کی بات کہ ہماری فکر پان گٹکوں تک، سگریٹوں تک، دوستوں تک، رشتہ داریوں تک، اگر کوئی عبادت کی طرف آیا تو نماز روزے تک محدود ہے۔ اس غور و تفکر کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ غور کریں، تفکر کریں، اللہ تعالیٰ کائنات میں موجود ہے، اس کی دلیلیں اللہ تعالیٰ فراہم کر رہا ہے کہ ان چیزوں پہ غور و تفکر کرو۔ کوئی تو ذات ایسی ہے
جو اس پانی کو کنٹرول کر رہی ہے، کوئی ذات تو ایسی ہے جو بارش برسا رہی ہے، کوئی ذات تو ایسی ہے جو اس پانی سے زندگی کو پیدا کر رہی ہے، وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور یہاں میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے انشاءاللہ پھر ہم اپنے اختتام کی طرف چلیں گے کہ چاہے کوئی کافر کیسا ہی کیوں نہ ہو، وہ کسی کو اپنا خدا مان لے، معبود مان لے، کچھ بھی کر لے، لیکن یہ آپ سوچئے گا، غور کیجئے گا، کوئی بھی کسی نے بھی یہ آج تک دعویٰ نہیں کیا کہ ہمارے خدا نے چاند پیدا کیا ہے، ہمارے خدا نے سورج پیدا کیا ہے، ہمارا خدا سبزیاں اگاتا ہے، ہمارے خدا بارش نازل کرتے ہیں۔ نہیں، کوئی دعویٰ نہیں کرے گا، بلکہ آگے انشاءاللہ یہ آیات آئیں گی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حبیب، اگر آپ ان کفار سے پوچھیں کہ تمہیں کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور ضرور کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے تو یہ ضرور ضرور جواب دیں گے کہ ہمیں اللہ رزق دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر شخص مطلب یہ سمجھتا ہے کہ جس کو میں اپنا معبود سمجھ رہا ہوں، جس کو میں نے خدا سمجھا ہے، وہ ان چیزوں پہ قدرت نہیں رکھتا ہے، قادر مطلق ذات کوئی اور ہے۔ بس اللہ تعالیٰ یہی تفکر کی دعوت دے رہا ہے کہ ان چیزوں پہ غور کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، عظمت کا یقین حاصل کر کے اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ غور و تفکر کرو کہ جب ایسی ذات موجود ہے تو اس کو چھوڑ کر ہم دوسروں کا معبود کیوں بنائیں، کیوں ان کے اوپر ایمان لے کر آئیں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ موجود ہے، اسی کو اپنا رب ہمیں ماننا ہوگا۔ مزید انہی آیات میں اللہ نے آگے ارشاد فرمایا، سورہ انبیاء کی 30 سے 33 والی آیت چل رہی ہیں، ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور مقرر کیے ہم نے زمین پر لنگر۔ لنگر سے مراد پہاڑ، جیسے کہ پانی کا جہاز چل رہا ہوتا ہے، اس کو کہیں روکنا ہوتا ہے تو اس شیپ کا ایک لنگر ہوتا ہے، وہ اینکر بھی کہتے ہیں اس کو، غالباً وہ گراتے ہیں، زمین میں دھنس جاتا ہے تو جہاز رک جاتا ہے، ہلکا ہلکا حرکت تو کرتا ہے لیکن وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، رک جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو اس نے حرکت کی، متحرک تھی، تو اس کے اوپر پہاڑوں کے لنگر رکھ دیے۔ ارشاد فرمایا کہ ان تمید بہم، یہ اس لیے ہم نے رکھے تاکہ یہ زمین حرکت نہ کرے۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اور ہم نے پھر ان لنگروں کے اندر یعنی پہاڑوں کے اندر وسیع راستے بنائے، لعلہم یہتدون، تاکہ لوگ ان کے ذریعے اپنے راستوں کو طے کریں، رہنمائی حاصل کریں۔ تو دیکھیے، پہلے زمین کو روکنے کے لیے پہاڑ پیدا فرمائے، پھر پہاڑوں کے اندر راستے وادیوں کے ہوتے ہیں یا سرنگیں بنتی ہیں اور ان سے پھر انسان راستہ طے کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو ایک گرنے سے محفوظ چھت بنایا ہے۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور یہ کفار ان نشانیوں سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان فرمائی کہ اتنی عظیم چیزیں ہم نے پیدا فرمائیں اور یہ کفار ان عظیم نشانیوں سے اپنا چہرہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ان نشانیوں پہ غور و تفکر کر کے اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود کیوں نہیں مان رہے ہیں، اللہ کے وجود پہ دلیل کیوں نہیں قائم کر رہے ہیں؟ اب یہ سوال اگر مسلمانوں سے کیا جائے تو اس کا جواب انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہوگا۔ وآخر دعوانا